الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبق نمبر 5۔ پچھلے سبق میں ہم نے بتایا تھا کہ اسم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں عمومیت اور خصوصیت کے اعتبار سے۔ اسم عام ہو تو اس کو اسم نکرہ کہتے ہیں، اور اسم خاص ہو تو اس کو اسم معرفہ کہتے ہیں۔ اب آج کے سبق میں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اسم معرفہ کی پھر 7 قسمیں ہیں، 7 قسمیں، 5 اور 2 7 قسمیں۔ اس میں پہلے کا نام ہے اسم عالم، عالم، عین لام میم عالم، لام پر زبر ہے عالم۔ علم عربی میں پہاڑ کو بھی کہتے ہیں، جھنڈے کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں ایک اصطلاحی نام ہے، علم سے مراد ہے کسی خاص آدمی کا خاص نام، کسی جگہ کا خاص نام۔ چونکہ وہ خاص ہے اس لیے وہ علم ہو گیا۔ جیسے مثال کے طور پر آدم علیہ السلام۔ اب آدم جو ہے یہ خاص نام ہے، جیسے میرا نام خلیل ہے تو یہ خاص نام ہے۔ تو خالد، لاہور، اسلام آباد، تو اسلام آباد، تو یہ کیا ہے؟ خاص شہروں کے نام ہیں، خاص شہروں کے نام ہیں۔ الکوفہ، البصرہ، الصنعاء، صنعاء یمن کا مشہور شہر ہے۔ کوفہ اور بغداد اور بصرہ یہ عراق کے 3 بڑے شہروں کے نام ہیں، بڑے معروف ہیں۔ تو یہ سارے نام یہ اسم علم یا پراپر ناؤن کہلاتے ہیں، اور یہ معرفہ ہے، خاص ہے۔ اب آ جائیے اسم معرف باللام۔ کسی نکرہ اسم کو معرف کرنے کے لیے، خاص بنانے کے لیے عربی زبان میں اس اسم سے پہلے ال لگا دیا جاتا ہے۔ دیکھیے کتابن کا مطلب ہے کوئی کتاب، عام کتاب، کوئی کتاب، کوئی سی کتاب۔ کتابن کے آخر میں 2 پیش ہیں، لیکن جب آپ الکتاب کہتے ہیں، الکتاب، تو خود بخود آخر کا 1 پیش اڑ جاتا ہے۔ کتابن کے اوپر 2 پیش ہیں، ال لگانے کی وجہ سے وہ الکتاب ہو جاتا ہے۔ قلمن کے آخر میں 2 پیش ہیں، اس پر الف لام لگائیں گے خاص کرنے کے لیے، القلم ہو جائے گا، القلم۔ اسی طرح رسولن کے آخر میں 2 پیش ہیں، اس پر الف لام تعریف جسے کہتے ہیں وہ لگاتے ہیں تو الرسول ہو جائے گا۔ تو کسی رجلن ایک آدمی، ولدن ایک لڑکا، کوئی لڑکا، لیکن جب آپ کہیں گے الولد اور الرجل، وہ خاص لڑکا، وہ خاص آدمی، الرجل، الف لام لگانے سے اسم نکرہ اسم معرفہ میں بدل جاتا ہے۔ ایسے اسم کو معرف باللام کہا جاتا ہے، یعنی اس کو لام پہلے لگا کر معرف کر لیا گیا ہے، اس کو خاص بنا لیا گیا ہے۔ یہ جو الف لام ہے جو خاص کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ بالکل وہی چیز ہے جیسے عربی زبان میں THE کا اضافہ کر لیتے ہیں۔ اے بک اور دی بک، اے پین دی پین، اے سٹی دی سٹی۔ جب THE کا اضافہ کر دیتے ہیں تو وہ خاص شہر بن جاتا ہے، خاص پین بن جاتا ہے، اور خاص کتاب بن جاتی ہے۔ اب آ جائیے اسم معرفہ، یعنی یہ جو خاص اسم ہے، اس کی تیسری قسم ہے اسم ضمیر، جس کو انگریزی میں آپ پروناؤن کہتے ہیں۔ جیسے انگریزی میں 1st پرسن، 2nd پرسن اور 3rd پرسن ہوتا ہے، عربی زبان میں متکلم، حاضر اور غائب ہوتا ہے۔ متکلم 1st پرسن، بولنے والا، حاضر آپ ہیں، جو غائب ہے 3rd پرسن ہے، وہ جو موجود نہیں ہے۔
تو آپ انگریزی میں کیا کرتے ہیں، اردو میں کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میں، ہم، میں، انگریزی میں آپ کہتے ہیں آئی، اور ہم کے بجائے کہتے ہیں وی آل، وی، ہم سب. تو ایک میں، آئی، اور دوسری چیز ہے ہم، وی. بالکل اسی طرح عربی زبان میں بھی ہم کہتے ہیں انا، میں، انا، اور ہم، وی آل، ہم سب، اور ہم کہتے ہیں انت، انتی، انتما، انتم، انتن، انت، انتی، انتما، انتم، آپ لوگ، آپ سب لوگ. اور حاضر کے لیے کہتے ہیں ہوا، ہی، ہما، ہم، ہن. ہی، شی، جیسے انگریزی میں ہی، شی، اٹ، دے. بالکل اسی طرح ہوا، ہی، ہما، ہم، ہن. ذرا نوٹ فرمائیے، خلیل، میرا نام خلیل ہے، خلیل پڑھا رہا ہے، یہ ایک جملہ ہے. خلیل از ٹیچنگ. تو اس میں خلیل اس میں علم ہے، یہ میرا ذاتی نام ہے. اس میں علم کے بجائے، میں اپنے نام کے بجائے میں اس میں ضمیر استعمال کرتا ہوں. خلیل پڑھا رہا ہے کے بجائے میں پڑھا رہا ہوں، میں، آئی ایم ٹیچنگ، آئی. تو یہاں خلیل کے بجائے ہم آئی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. انا ادرس، انا میں پڑھا رہا ہوں. تو یہاں خلیل کے بجائے انا کو لایا گیا ہے. تو یہاں اس میں ضمیر بھی کسی خاص آدمی کا قائم مقام ہے، کسی خاص آدمی کی نیابت کر رہا ہے، کسی خاص اسم کو سبسٹیٹیوٹ کر رہا ہے. اس لیے ہمیشہ پروناؤن، اس میں ضمیر بھی معرفہ ہوتا ہے. یہ تیسری قسم ہے اسم معرفہ کی، خاص اسم کی. اب آ جائیے، اس کی چوتھی قسم ہے اسم اشارہ. فرض کیجئے کہ یہ سامنے ایک مکان ہے. یہ مکان، جب میں کہتا ہوں بیتن کے اوپر دو پیش ہیں، بیتن، تو یہ نکرہ ہے، ایک گھر، کوئی گھر. لیکن جب کہتا ہوں ھذا البیت، ھذا، یہ مکان، میں اس کی طرف اشارہ کروں، ھذا المکان، ھذا الکتاب، ذالک الکتاب، یہ تو خاص ہو جائے گا. یعنی جس کتاب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ چیز بھی خاص ہو جائے گی. جس کی طرف انگلی اٹھائی جا رہی ہے، جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے یہ، اور دور کی چیز کو کہہ رہے ہیں وہ. اسی طرح ھذا، ذالک، ھؤلاء، اولئک، یہ سب اسماء اشارہ ہیں، اور کسی خاص جگہ، مقام، شخص، اشخاص یا چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. اس لیے یہ اب عام اسماء نہیں رہتے بلکہ یہ خاص ہو جاتے ہیں. اس لیے تمام اسماء اشارہ بھی معرفہ ہوتے ہیں اور خاص ہوتے ہیں. اب آ جائیے اسم موصول. اسم موصول وہ اسم ہے جس کا مطلب ایک پورا جملہ ظاہر کرے. اسم موصول کے بعد ایک پورا جملہ ملایا جاتا ہے جسے صلہ کہتے ہیں. جیسے عربی میں الذی، اللتی، الذین، یہ سب اسماء موصولہ ہیں اور یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں. اور جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، الذی میں بھی ال ہے، اللتی میں بھی، الذین میں بھی،
اور کبھی ماں بھی اسم موصول کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور ماء موصولہ اس کو کہتے ہیں، اس کے بعد ایک پورا جملہ ملایا جاتا ہے. جیسے قرآن مجید میں آپ سورہ فاتحہ کے اندر دیکھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. انعمت علیہم، الذین کے بعد انعمت علیہم آیا ہے. تو اب یہ جو ہے یہ صلہ کہلاتا ہے ان لوگوں کا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا ہے. اسی طرح اسم خاص، اسم معرفہ کی چھٹی قسم ہے اسم منادا. عربی میں پکارنے والے کو منادی کہتے ہیں اور جس کو پکارا جا رہا ہے اس کو منادا کہتے ہیں. اگر میں کہتا ہوں، دعا کرتا ہوں، فرض کیجئے یا اللہ یا اللہ، اللہم اللہم، میں دعا کرتا ہوں یا ربنا، تو میں منادی ہوں، اللہ تعالیٰ منادا ہے. تو جب جس کو پکارا جاتا ہے وہ بھی خاص ہو جاتا ہے. جیسے میں کہتا ہوں یا رب، تو میں رب کی کو بلا رہا ہوں، یا رب یا اللہ، اللہم کہتا ہوں، یا ربنا یا ربی، اے میرے رب، یا ربنا اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے رب. تو میں یہاں ایک خاص چیز کو، اسی طرح ایک لڑکا جا رہا ہے، ایک لڑکا میں نہیں جانتا کون ہے، اس کا نام کیا ہے، ولد. ولد ان کا مطلب ہے ایک لڑکا، کوئی لڑکا. لیکن جب ایک لڑکا جا رہا ہے، ایک خاص لڑکا جا رہا ہے، میں اس کو کہتا ہوں یا ولد یا ولد. یا ایک آدمی جا رہا ہے، میں کہتا ہوں یا رجل یا رجل. تو اب یہ لڑکا عام لڑکا نہیں ہے، ایک خاص ہے جس کو میں آواز دے رہا ہوں، اے آدمی اے آدمی اے لڑکے. تو خاص آدمی کو، خاص لڑکے کو ہم آواز دے رہے ہیں. تو یا کا جو لفظ ہے یہ حرف ندا ہے. آواز دینے کے لیے، پکارنے کے لیے یا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. جیسے ہم یا اللہ کہتے ہیں، یا ولد یا رجل. تو جب بھی کسی اسم کے آگے یا لگا دیا جائے، حرف ندا یا لگا دیا جائے، تو پھر ایسا اسم خاص ہو جاتا ہے اور آپ جس کو پکار رہے ہیں وہ ایک خاص آدمی ہے، وہ خاص شخص ہے اور وہ اب عام نہیں رہا. اگرچہ کہ ولد تو نکرہ ہے، لیکن جب یا ولدو کہیں گے آپ تو وہ خاص ہو جائے گا. اب یہ اسم معرفہ، اسم خاص، تو اس کی آخری اور 7ویں قسم ہے اسم مضاف. تو عربی زبان میں ہوتا یہ ہے کہ 2 اسما کو یا 2 سے زائد اسما کو ملا کر ایک مرکب بنایا جاتا ہے. اس کو ہم مرکب اضافی کہتے ہیں. یہ ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے، یعنی کمپوزیشن آف 2 or more nouns. جیسے ہم کہتے ہیں بیتن. بیتن کا مطلب ہے، بیتن کا مطلب ہے کوئی گھر، ایک گھر، کوئی گھر. بیت، بیتن، بیتن نکرہ ہے. لیکن اگر اس کو کسی سے منسوب کر دیا جائے اور بیت اللہ کہتے ہیں، بیت اللہ، بیتن کے بجائے بیت اللہ، تو اللہ کا گھر، اللہ کا گھر. تو یہ اب گھر خاص ہو گیا، اب عام گھر نہیں رہا. یا تو جیسے میرا نام خلیل ہے، اگر آپ کہتے ہیں بیت خلیل، بیت خلیل، خلیل کا گھر، اب یہ عام گھر نہیں رہا، یہ ایک مرکب ہو گیا. یا آپ کہتے ہیں بیت حامد، حامد کا گھر. یا آپ کہتے ہیں ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. آپ کہتے ہیں کعبۃ اللہ، اللہ کا کعبہ. تو کسی چیز سے جب نسبت ہو جاتی ہے تو پھر وہ عام نہیں رہتی، وہ خاص ہو جاتی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں زوجتن، زوجتن کا مطلب ہے بیوی.
لیکن جب آپ کہتے ہیں زوجۃ حامدن، حامد کی بیوی، اب پہلے زوجتن تو خاص تھا لیکن زوجۃ حامدن کہہ رہے ہیں، تو پھر وہ حامد کی بیوی ہو گئی، کسی خاص آدمی کی بیوی ہو گئی۔ اسی طرح بنتن، بنتن کا مطلب ہے بیٹی، لیکن آپ کہتے ہیں بنت محمدن، بنت محمدن، محمد کی بیٹی، بنت موسیٰ، بنت عیسیٰ، موسیٰ کی بیٹی، عیسیٰ کی بیٹی، تو اب بیٹی خاص ہو گئی۔ بنتن عام لڑکی تھی، کوئی لڑکی تھی، لیکن اس کی نسبت کسی کے ساتھ ہو جائے تو وہ پھر خاص ہو جاتا ہے۔ تو مرکب اضافی میں جب کوئی اسم استعمال ہو تو اس کا جو پہلا اسم ہے جسے مضاف کہتے ہیں وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے۔ بیت اللہ میں بیتن پہلا لفظ تھا، وہ بیت اللہ کی نسبت کی وجہ سے اب خاص گھر ہو گیا، اللہ کا گھر ہو گیا۔ یہ اسم معرفہ ہے، اسم نکرہ نہیں ہے۔ بیتن اسم نکرہ ہے، بیت اللہ مرکب اضافی ہے، اس میں جو بیتو کی نسبت ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کا گھر ہے، اس لیے اب یہ عام گھر نہیں رہا، یہ خاص اللہ کا گھر ہو گیا۔ اسم نکرہ سے اسم معرفہ بنانے کا طریقہ، یہ بات پہلے بتائی جا چکی ہے کہ جب آپ کسی اسم پر الف لام لگاتے ہیں تو وہ خاص ہو جاتا ہے۔ ذرا غور فرمائیے، یہ آپ اسکرین پر اس وقت دیکھیے، تلمیذن، تلمیذن کی آخر میں دو پیش ہیں، ایک شاگرد، کوئی شاگرد عام ہے، نکرہ ہے، اس کے اوپر ہم الف لام لگاتے ہیں، التلمیذ کے بجائے ہم پڑھیں گے التلمیذ، اور پہلے آخر میں دو پیش تھے، اب ہم نے ایک پیش یہاں سے نکال دیا ہے، وہ خاص شاگرد۔ ثابتن، ثابتن کے آخر میں دو پیش ہیں اور اس پر الف لام لگایا گیا، لام تعریف، الثابت، الثابت، یہاں دیکھیے آخر میں دو پیش کے بجائے ایک پیش ہے، الثابت۔ اسی طرح دعاءن، ایک دعا، ایک دعا، کوئی دعا، اور الدعاء، الدعاء وہ خاص دعا، اور یہاں الدعاء حمزہ کے اوپر صرف ایک پیش ہے، پہلے الدعاءن میں تنوین تھی، دو پیش تھے، الف لام لگنے کی وجہ سے ایک پیش کم ہو گیا۔ اسی طرح اگلے لفظ پر غور فرمائیے، ظلمن، ظلمن کا مطلب ہے ایک ظلم، الظلم خاص ظلم، خاص ظلم، ظلم کی ایک خاص قسم ہے۔ اسی طرح تا سے طیرن ہے، کوئی پرندہ، کوئی پرندہ، الطیر خاص پرندہ، لفظ اللفظ، نافع النافع۔ تو ذرا آپ کے لیے اب ہوم ورک یہ ہے کہ آپ قرآن مجید میں سے کوئی صورت ڈھونڈ لیجئے اور اس میں سے نکرہ اور معرف باللام اسما کو تلاش کیجئے، نکرہ اسما جس پر الف لام نہ ہو، اور ایسے الفاظ تلاش کیجئے جس پر الف لام ہو۔ اب ذرا قاعدہ بھی ذرا پڑھ لیجئے۔ نمبر 1، اسم نکرہ کا ترجمہ کوئی، کسی، ایک یا اسی طرح کے ملتے جلتے الفاظ سے کیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ ایک غیر معین اسم ہے، جیسے کتاب، قلم، رجل، ولد، ایک کتاب، ایک قلم، ایک آدمی، کوئی لڑکا۔ اور نکرہ اسم کے آخری حرف پر دو پیش آتے ہیں، اسم نکرہ کا اعراب ثقیل اعراب ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے، دو پیش ہوتے ہیں، دو زبر ہوتے ہیں، دو زیر ہوتے ہیں، اور اسم معرف باللام کے آخر پر صرف ایک پیش آتا ہے، دو پیش میں سے ایک پیش نکال دیا جائے تو اسم کا اعراب ثقیل سے خفیف ہو جاتا ہے، بھاری سے ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں
آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔ تو اب یہ دیکھیے یہ چارٹ، اس کو ذرا غور سے، کہ اسم کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک نکرہ اسم ہے، ایک معرفہ اسم ہے۔ نکرہ کی مثال ہے رجل، اس کے آخر میں 2 پیش ہیں۔ اسم معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم معرف باللام ہے، اور آپ یہاں دیکھ رہے ہیں الرجل، رجل سے الرجل۔ اسم علم جیسے آدم، رمضان، آدم ایک آدمی، ایک پیغمبر کا نام ہے، رمضان رمضان کا مہینہ، جہنم ایک جگہ کا نام ہے، مہینے کا نام ہے۔ اسم ضمیر، اسم ضمیر ہوا یعنی وہ، ہی، انا میں، انت آپ، یو۔ اور اسم مضاف جیسے غلام ہو، غلام ہو اس کا غلام، his servant، غلام زید، زید کا غلام۔ اب پہلے غلام تو تھا، نوکر تھا، ایک عام تھا، اب زید کا غلام ہو گیا، اس لیے یہ خاص ہو گیا غلام۔ غلام ھذا تو یہ بھی خاص ہو گیا۔ غلام الذی عندک، اور جو وہ غلام جو آپ کے پاس ہے، کتاب زید، زید کی کتاب، تو یہ اب عام کتاب نہیں ہے بلکہ خاص کتاب ہے۔ اسی طرح اسماء اشارہ سارے کے سارے معرفہ ہوتے ہیں، خاص ہوتے ہیں۔ ھذا، ھذہ، ھذہ الاشجار، ھذا الکتاب۔ اور کسی کو جب پکارتے ہیں اسم ندا، وہ بھی معرفہ ہوتا ہے، یا رجلو، یا ولد۔ اسی طرح اسم موصول الذی، اللتی، الذین، یہ سب اسماء معرفہ ہیں، اور معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ اب یہ آپ کو کرنا یہ ہے کہ ہوم ورک اس میں یہ ہے کہ سورۃ الاعراف سے آپ کو ایسے اسماء نکرہ تلاش کرنا ہے جو حروف شمسی سے شروع ہوتے ہیں، پھر ان کو اسماء معرفہ میں تبدیل کرنا چاہیے۔ یعنی سورہ اعراف لمبی صورت ہے، 208 اس کی آیات ہیں، تو بہت ساری مثالیں اس میں سے مل جائیں گی۔ تو پہلے حروف شمسی دیکھیے اور نکرہ اسماء تلاش کیجیے، اور پھر ان کو معرفہ میں بدل لیجیے الف لام لگا کر۔ اور اصول تو آپ کو معلوم ہے کہ نکرہ اسم کے آخر میں 2 پیش یا 2 زبر یا 2 زیر ہوتے ہیں، تنوین ہوتی ہے، اور معرفہ کے آخر میں صرف 1 پیش یا 1 زبر یا 1 زیر، اور معرفہ کا اعراب خفیف ہوتا ہے۔